اسلامی نظریاتی کونسل کا تعارف کروانے سے پہلے میں اس بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں، جیسا کہ سب جانتے بھی ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے اور مسلمانوں کے لیے ہی اس کو معرض وجود میں آئی ہے ریاست۔ تو شروع سے ہی پاکستان کا جو آئین بنا اس میں اس بات کو خاص طور پر مد نظر رکھا گیا کہ اس میں ہر قانون جو بھی قانون بنے گا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے اور اس کے وہ منافی نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہی اسلامی نظریاتی کونسل کسی نہ کسی صورت میں پاکستان کے اندر جب سے یہ ملک معرض وجود میں آیا ہے اس وقت سے یہ موجود رہی ہے۔ کبھی یہ کسی کمیشن کی صورت میں، اور پھر جب 1962 کا آئین بنا تو اس کی جو دفعہ 199 ہے اس کی روح سے یہ ایک مشاورتی کونسل کی اس میں بنیاد رکھی گئی اور اس کی روح سے یہ مشاورتی کونسل کی حیثیت سے یہ تشکیل پائی۔ لیکن پھر 1973 کا جو آئین ہے اس میں 228ویں دفعہ اس میں 227ویں میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ ملک میں کوئی بھی قانون ایسا نہیں بنے گا جو قرآن و سنت کے منافی ہو، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک ایسی باڈی اور ایک ایسے کمیشن کی ضرورت پیش آئی کہ جو تمام پاکستان میں موجود جو قوانین ہیں ان کو سپروائز کرے۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دفعہ 228 کے اندر وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے بارے میں کہا گیا کہ ایک ایسی کونسل کو وہ 90 دن کے اندر اندر وجود میں آنا چاہیے۔ تو اس بنیاد پر اس وقت سے اسلامی نظریاتی کونسل اس نے اپنا کام شروع کیا ہے۔ تو جہاں تک اس کونسل کی ذمہ داریوں کا تعلق ہے تو اس کی طرف بھی آنے سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ اس کا جو ایک سیٹ اپ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس میں 8 سے لے کر 20 تک اس کے اراکین ہو سکتے ہیں کہ جو اسلامی احکام اور فلسفہ اسلام قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ اس میں ایسے ارکان بھی ہونا ضروری ہے کہ جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے یا تو حاضر سروس جج ہوں یا وہ ریٹائر ہو چکے ہوں۔ اسی طرح سے اس میں ایسے ارکان کی بھی ضرورت ہے یا ہونے ہیں کہ جن کو تقریباً اسلامک ریسرچ کے حوالے سے ان کا تقریباً 15 سال کا کم از کم تجربہ ہو کہ انہوں نے اسلام کے حوالے سے وہ اس میں تحقیق کی گئی ہو۔ تو یہ اراکین ہیں اس کونسل کے کہ جو بنیادی کردار ادا کرتے ہیں اسلامی حوالے سے جو مختلف سفارشات ہیں اس کو مرتب کرنے کے لیے۔ آئین میں اسلامی نظریاتی کونسل کی جو فرائض لکھے گئے ہیں، یہ جو ذمہ داریاں لکھی گئی ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ کونسل وہ قومی اسمبلی کو، صوبائی اسمبلی کو، اسی طرح سے مثلاً صدر کو ایسے ذرائع اور ایسے وسائل کی سفارش کرتی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر مسلمان اس ملک میں جو بستے ہیں وہ اپنی انفرادی اور اپنی اجتماعی زندگی کو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ اسی طرح سے اگر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سوال ہے جو کونسل سے پوچھا جاتا ہے اس کی بابت کہ آیا مجوزہ قانون وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں یہ کونسل وہ صدر کو، گورنر کو، سینٹ کو، قومی اسمبلی کو اور صوبائی اسمبلی کو وہ اس سلسلے میں وہ مشورہ دیتی ہے اور اس کے بارے میں بتا۔ اسی طرح سے خود کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی کی طرف سے، سینٹ کی طرف سے اور اسی طرح سرحد اسمبلی کی طرف سے یا صدر کی طرف سے یا گورنر کی طرف سے کوئی سوال ہے جو ان کو کیا جاتا ہے، جو بتایا جاتا ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ آیا یہ اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کیا ہے، تو اس سلسلے میں قانونی طور پر اسلامی نظریاتی کونسل وہ پابند ہے کہ وہ فوری طور پر وہ اس کا 15 دن کے اندر اندر جواب وہ فراہم کرے۔ اسی طرح سے اس کونسل کی ایک اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ جو اسلامی احکام قرآن و سنت میں موجود ہیں ان اسلامی احکام کو اس طرح سے مرتب کرے، اس طرح سے ان کی تدوین کرے کہ انہیں بعد میں قانونی شکل دی جا سکے۔ تو یہ بھی اس کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے یہ کونسل وہ مسلسل جو پاکستان میں ایگزسٹنگ لاز ہیں
جو قانون ہیں، قوانین ہیں جو آلریڈی موجود ہیں، جو بن رہے ہیں یا بنتے رہیں گے، ان کو مسلسل یہ کونسل جو ہے ریویو کرتی رہتی ہے، ان کا جائزہ لیتی رہتی ہے، اور اگر شرعی لحاظ سے یا اسلامی لحاظ سے اس میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ فوری طور پر جو ہے اس کا نوٹس لے کے جو ہے وہ اس کو پھر صدر یا جو ہے اسمبلی تک جو ہے اپنی سفارشات کو پہنچاتی ہے۔ اسی طرح سے اسلامی نظریاتی کونسل خود سے جو ہے بعض دفعہ ایکشن لیتی ہے ملک کے اندر جو مختلف ایشوز ہیں، مختلف جو مسائل ہیں ملک کے اندر، ان کے حوالے سے اگر کوئی ایسا حساس مسئلہ ہے، اگرچہ اس کی طرف ریفر نہیں بھی ہوا، تب بھی اسلامی نظریاتی کونسل خود سے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی رائے قائم کرتی ہے اور وہ آگے بھیجتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے گزشتہ دور میں حدود آرڈیننس کے حوالے سے، قانون شہادت کے حوالے سے، اس وقت گھریلو تشدد کے حوالے سے کونسل جو ہے وہ غور کر رہی ہے۔ اسی طرح سے مثلاً جو طلاق اور نکاح کے مسائل ہیں، اقلیتوں کے مسائل ہیں، اور اسی طرح سے وراثت کے مسائل ہیں، تو یہ وہ ایشوز ہیں۔ چائلڈ لیبر کا مسئلہ ہے، سگریٹ نوشی کا مسئلہ ہے، یہ وہ ایشوز ہیں کہ جو پاکستان میں کسی نہ کسی صورت میں اٹھتے رہتے ہیں۔ قرضوں کی معافی کا مسئلہ ہے، جیسے جاگیرداری نظام کا مسئلہ ہے، یہ وہ ایشوز ہیں جو ہماری طرف ریفر نہیں کیے گئے، لیکن اس کے باوجود کونسل جو ہے اس کا جائزہ لے رہی ہے۔ قومی مفاہمتی آرڈیننس ہے، جیسے NRO ہے، اس کا بھی حال ہی میں کونسل نے جائزہ لیا۔ اسی طرح سے اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک بنیادی کام جو ہے جو وہ اس وقت انجام دے رہی ہے، وہ یہ کہ مختلف عوام کی آگاہی کے لیے ان کو اسلام کی بہتر تعبیر اور تفسیر اور انٹرپریٹیشن سمجھانے کے لیے اور ان کی اچھی آگاہی کے لیے، صحیح اسلام ان تک پہنچانے کے لیے یہاں پر سیمینارز کا انعقاد ہوتا ہے، یہاں کانفرنسز ہوتی ہیں، یہاں پر مختلف لیکچرز کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جو مختلف ٹاپکس ابھی یا مثال کے طور پر بین الاقوامی کانفرنسز ہوتی ہیں، ان میں جو ہاٹ ایشوز ہوتے ہیں یا جہاں پر ضرورت ہوتی ہے کہ اس پر بات کی جانی چاہیے، تو یہ کانفرنسز میں اس پر بات ہوتی ہے اور یہاں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ پھر مثال کے طور پر ابھی جو گزشتہ ادوار میں ہمارے پاس اسلامی بینکنگ کا مسئلہ ہے، ربا کا مسئلہ ہے، گھریلو تشدد کا ہے، اسی طرح سے ہم ایک علماء کانفرنس پر کام کر رہے ہیں کہ جس میں جو بیمے کا مسئلہ ہے، اجارہ، سکوک، اسلامی بینکنگ، ربا، اس حوالے سے جو ہے وہ ایک رائے جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے۔ تو یہ ایک فنکشن ہے اور یہ ایک بڑا بنیادی کام ہے اس اسلامی نظریاتی کونسل کا جو اس وقت انجام دے رہی ہے۔ اسی طرح سے کونسل جو ہے وہ اس کی کچھ پبلیکیشنز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ سالانہ رپورٹ ہے اس کی کہ وہ اپنی جاری کرتی ہے۔ ان سالانہ رپورٹوں میں پورے سال میں جو مختلف میٹنگز ہوتی ہیں، اس میٹنگز کی صورت میں جو فیصلے سامنے آتے ہیں، جو سفارشات سامنے آتی ہیں، ان جو ریکومنڈیشنز سامنے آتی ہیں، ان ریکومنڈیشنز پر جو ہے وہ سالانہ رپورٹ میں ہم اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں انفارمیشن کے لیے۔ اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ خصوصی رپورٹیں شائع کرتی ہے، وہ ایشوز کے جو قومی لیول کے ہیں یا انٹرنیشنل لیول کے ہیں اسلامی حوالے سے۔ اس سے پہلے بیمہ کے اوپر، قانون شہادت کے اوپر، حدود آرڈیننس کے اوپر، مختلف ایشوز کے اوپر ہماری خصوصی رپورٹس جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں ریسرچ ہو رہی ہے ان موضوعات پر کہ جن کی شدید اس وقت ضرورت ہے، اور مثال کے طور پر مقاصد شریعت کا مسئلہ جو ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جاگیرداری کا مسئلہ ہے۔ اس قسم کے موضوعات ہیں کہ جو کونسل میں عدالتوں کے جو فیصلے گزشتہ دور میں ہوئے ہیں اس حوالے سے تحقیقات جو ہیں کونسل کے اندر جاری ہیں۔ اسی طرح کونسل میں ایک اجتہاد کے نام سے ایک میگزین کا اجرا کیا گیا ہے، ایک رسالہ ہے جو بہت ہی تحقیقی اور علمی رسالہ ہے۔ پہلا اجتہاد کے حوالے سے تھا، دوسرا ہمارا جو تھا وہ اسلام اور مغرب کے حوالے سے تھا۔ تو یہ رسالہ جو ہے اس لحاظ سے اہم ہے کہ جس میں جدید اسلام شناسی کے حوالے سے اجتہاد، جو مروجہ اجتہاد ہے، اس کی راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، جو مختلف پہلو ہیں اور اسلام کے مختلف جو زاویے ہیں، ان کو ہم تحقیقی انداز میں اس پر روشنی ڈالتے ہیں، اور ہر دفعہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہے یہ رسالہ سامنے آتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ اس کو جو ہے ویلکم کیا جا رہا ہے۔ ابھی ہمارا جو جدید رسالہ ہے وہ علم کلام کے اوپر ہے کہ جس میں خاص طور پر اس مسئلے کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ کیا عالم اسلام کو جو جدید ایشوز ہیں اور جو نئے چیلنجز ہیں اس کا سامنا کرنے کے لیے کیا عالم اسلام کو جو ہے کسی نئے علم کلام کی ضرورت ہے، اپنی نئی روش کی ضرورت ہے، کسی نئے انداز کی ضرورت ہے، یا ہم اپنے قدیم اور روایتی انداز کے مطابق ہی ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک مختصر تعارف ہے۔ لیکن ایک اور نقطہ یہ کہ ہمارے وفود جو ہیں اراکین کے، وہ مختلف اسلامی ممالک کا دورہ کرتے ہیں، وہاں پر موجود جو قوانین ہیں اسلامی، جو وہاں پر ترقی ہوئی ہے، جو وہاں پر تحقیقی کام ہو رہا ہے، اس سے ان ٹچ رہنے کے لیے ہمارے وفود نے مصر کا دورہ کیا، ایران کا دورہ کیا بھی حال ہی میں، اسی طرح سے سعودی عرب کا دورہ کیا، اور اس سے پہلے اور آئندہ بھی
کچھ ایسے ہیں جہاں پر دورہ کرنا ہے مختلف اسلامی ممالک کا، تو اس سے ایک انٹریکشن رہتی ہے اور ایک دوسرے ممالک میں جو تحقیقی کام ہو رہا ہے اس سے ایک دوسرے کو آگاہی کا جو ہے وہ ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے جو اس طرح کے بنیادی کام ہیں ان کی طرف میں نے اشارہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس کا جو ہماری جو روش ہے سفارشات مرتب کرنے کی، اس کی طرف بھی اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جب ہم بڑی کانفرنسز کرواتے ہیں تو ان کانفرنسز کے آخر میں جو چیزیں ہمارے پاس جمع ہوتی ہیں ان کو ہم سفارشات کی شکل دیتے ہیں، اور سفارشات کے بعد ہماری جو ایک بنیادی اور اصل میٹنگ ہوتی ہے اراکین کونسل کی، جو ہر 3 مہینے بعد ہوتی ہے، اس میں اس کے اوپر فائنل رائے جو ہے دی جاتی ہے اور وہ کونسل کی رائے کے طور پر سامنے آتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے خود کونسل کے اندر جو ہے وہ ایک ریسرچ ونگ ہے، جو مختلف ایشوز ہمارے سامنے آتے ہیں، جو ہم سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، جو کونسل کی میٹنگ میں رکھنے کے قابل ہوتے ہیں، ہم ان سوالات کا جو ہمارا ریسرچ ونگ ہے وہ اس سلسلے میں ریسرچ نوٹ تحریر کرتا ہے، اور ان ریسرچ نوٹس کی روشنی میں ہماری کچھ ذیلی کمیٹیاں ہیں، ایک لاء کمیٹی ہے، ایک اقتصاد کمیٹی ہے، ایک ریسرچ اینڈ پبلیکیشن کمیٹی ہے۔ ان میں ٹاپکس کے اعتبار سے جو ہے وہ تحقیقات ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ان کا جو نتائج ہوتے ہیں، جو ان میں جو فیصلے اور سفارشات مرتب ہوتی ہیں، ان کو پھر کونسل کی میٹنگ میں رکھا جاتا ہے، اور ان کی روشنی میں جو تحقیقات ہوئی ہوتی ہیں اس میں پھر کونسل کی رائے جو سامنے آتی ہے، اور پھر اس کو ہم جو ہے رائے کو اپنی آگے بھیجتے ہیں کہ اسلام کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی نوعیت کیا ہے۔